بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رضی اللہ کے ملکی انتظامات اور سیاست وصولت کے واقعات بھی بے شمار ہیں، لیکن اس موضوع پر بعض کتابیں اردو زبان میں بھی شائع ہو چکی ہیں، لہٰذا یہاں چند باتیں لکھی جاتی ہیں۔ کئی شہروں کی بنیاد ڈالی اور ان کو آباد کیا، چنانچہ شہر بصرہ اور کوفہ آپ رضی اللہ ہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی، پہلے دستاویزوں میں مہینہ لکھا جاتا تھا، سن نہ ہوتا تھا، اس سے بہت اشتباہ پڑتے تھے۔ آپ رضی اللہ نے ہجرت سے سن کا آغاز قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں ہر شہر کے لیے حاکم علیحدہ مقرر کیا اور بیت المال کا تحویلدار علیحدہ۔ چنانچہ عمار بن یاسر رضی اللہ کو حاکم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو ان کا وزیر اور معلم دین مقرر کیا۔ ممالک فتوحہ کی زمین کی پیمائش کرائی اور اسی حساب سے خراج مقرر کیا۔ چنانچہ عراق کی پیمائش پر عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو معین فرمایا۔ جس قدر خراج وغیرہ کی آمدنی آپ رضی اللہ کے زمانے میں باوجود اس عدل و انصاف اور رعیت پروری کے تھی، آپ رضی اللہ کے بعد ظلم و جور سے بھی لوگ اس قدر وصول نہ کر سکے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز حجاز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو نہ دین کی لیاقت تھی نہ دنیا کی۔ حضرت فاروق رضی اللہ نے عراق سے 10 کروڑ 28 لاکھ سالانہ وصول کیے اور زیاد نے 10 کروڑ 15 لاکھ اور حجاج نے اس قدر ظلم کرنے پر 2 کروڑ 18 لاکھ۔ زمانہ مابعد میں مامون رشید کا زمانہ زیادتی محاصل کے لحاظ سے ممتاز مانا جاتا ہے، مگر ان کے زمانے میں بھی عراق سے 5 کروڑ 48 لاکھ سے زیادہ تحصیل نہ ہوئی۔ شاہان جاہلیت کی جس قدر املاک تھیں، مثلاً شاہ ایران کی املاک، ان سب کو آپ رضی اللہ نے بیت المال میں داخل کر لیا، اور اس کا مصرف یہ تھا کہ جس کسی کو جاگیر دیتے یا شہیدوں کے بال بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے تو وہ اسی مد سے ہوتا تھا۔ دریا پر عمال کو مقرر کیا تاکہ تجارتی چیزوں کا خمس لیا جائے۔ گزرگاہوں پر عشر لینے والوں کو مقرر کیا تاکہ مسلمانوں سے اموال تجارت کی زکوٰۃ اور حربی کافروں سے عشر لیا جائے۔ جہاں کچھ لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، اس کی نگرانی فرماتے تھے کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔ شاعروں کو سخت ممانعت کر دی گئی تھی کہ کسی کی ہجو نہ کہیں۔ ایک شاعر نے زبرقان کی ہجو کی، آپ رضی اللہ نے اس شاعر کے لیے حکم دیا کہ تہخانے میں ڈال دیا جائے۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن اور حضرت زبیر رضی اللہ کی سفارش سے چھوڑا، مگر اس سے عہد لیا کہ اب کبھی ایسا نہ کرنا۔ بڑی سخت تاکید کی تھی کہ کسی غیر مسلم کو مسلمانوں پر حکومت نہ دی جائے۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ حاکم بصرہ اپنے میر منشی کے ساتھ آئے اور اپنے دفتر کا معائنہ کرایا تو آپ رضی اللہ نے ان کے میر منشی کے کام سے خوش ہوئے اور ایک روز فرمایا کہ تمہارا امیر منشی کہاں ہے؟ ذرا یہ تحریر مسجد میں پڑھ کر سنا دے۔ اس وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ نے کہا کہ امیر المومنین، وہ منشی تو نصرانی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ نے ابو موسیٰ کو بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ لوگ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں، خدا نے ان کو خائن قرار دیا ہے اور تم ان کو امین سمجھتے ہو۔ اب میں اگر ایسا سنوں گا تو سزا دوں گا۔ جب کسی کو کسی صوبہ کی حکومت یعنی گورنری پر مقرر کرتے تو اس کی امانت اور عدالت کو خوب جانچ لیتے اور پھر برابر اس کے کام کی نگرانی فرماتے، اور رعایا کو حکم تھا کہ میرے حکام سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو بے خوف و خطر مجھے اطلاع دو۔ اپنے حکام کی ذرا ذرا سی بات پر سخت گرفت کرتے اور مقرر کرتے وقت ایک پروانہ لکھ کر دیتے جس میں حسب ذیل ہدایات ہوتیں: باریک کپڑا نہ پہننا، چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا، اپنے مکان کا دروازہ بند نہ کرنا، کوئی دربان نہ رکھنا، تاکہ جس وقت جو حاجت مند تمہارے پاس آنا چاہے بے روک ٹوک آ سکے، بیماروں کی عیادت کو جانا اور جنازوں میں شرکت کرنا،
ایک مرتبہ تمام صوبوں کے حکام کو فرمان بھیجا کہ موسم حج میں سب مکہ میں مجھ سے ملاقات کریں۔ چنانچہ سب وقت معین پر جمع ہو گئے اور آپ نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر فرمایا، میں نے ان لوگوں کو جو تم پر حاکم بنایا ہے وہ اس لیے کہ تم کو آرام پہنچائیں، اس لیے نہیں کہ تم پر ظلم کریں۔ اگر کسی پر کسی حاکم نے ظلم کیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اس اعلان پر صرف ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، امیر المومنین، میرے حاکم نے مجھے 100 کوڑے مارے ہیں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اچھا تم بھی اس کو 100 کوڑے مار لو، اٹھو میرے سامنے قصاص لو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اگر ایسا ہوگا تو آپ رضی اللہ کے حکام کی کچھ وقت نہ رہے گی۔ تو فرمایا، تم چاہتے ہو کہ قصاص نہ لیا جائے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خود اپنی ذات سے قصاص دلواتے تھے۔ اے شخص، اٹھ اور قصاص لے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ نے کہا، امیر المومنین، اچھا اس بات کی اجازت دیجئے کہ ہم اس شخص کو راضی کر لیں۔ چنانچہ وہ شخص اس طرح راضی ہوا کہ ہر کوڑے کے عوض 2 اشرفیاں دی گئیں۔ ایک روز آپ رضی اللہ کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ یکایک کسی شخص نے آواز دی کہ امیر المومنین، اپنے حکام کے لیے جو شرطیں آپ لگا دیتے ہیں ان سے آپ رضی اللہ کو نجات نہیں مل سکتی۔ ایاز بن غنم حاکم مصر باریک لباس بھی پہنتا ہے اور اس کے دروازے پر دربان بھی رہتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ کو بلایا۔ حکام کے پاس قاصد بنا کر وہی بھیجے جاتے تھے اور ان سے فرمایا کہ مصر جاؤ اور ایاز بن غنم کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں لیتے آؤ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر دربان ہیں۔ اندر جا کر دیکھا تو ایاز بن غنم ایک باریک کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ نے کہا، چلو امیر المومنین نے تم کو بلایا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا اتنی اجازت دیجئے کہ کپڑے بدل لوں۔ مگر محمد بن مسلمہ رضی اللہ نے اجازت نہ دی اور اسی حال میں ان کو لے آئے۔ حضرت فاروق رضی اللہ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ باریک کپڑا اتار دو، اور ایک موٹا کرتا دیا کہ اس کو پہنو، اور ایک گلہ بکریوں کا دیا کہ اس کو چرایا کرو اور ان کے دودھ پر بسر اوقات کرو، اور جو مسافر ادھر سے گزریں ان کو پلاؤ، باقی جو بچے وہ ہمارے لیے محفوظ رکھو۔ تم نے سنا؟ ایاز بن غنم کہنے لگے، جی ہاں سنا، مگر اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ بار بار یہی فرماتے تھے کہ تم نے سنا، اور وہ ہر بار یہی کہتے تھے کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو آپ رضی اللہ نے فرمایا، تم اس کام سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہارا باپ بھی تو بکریاں چرایا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام غانم تھا۔ اچھا اب بتاؤ، کچھ نیکی بھی تم سے ہوگی؟ ایاز رضی اللہ کہنے لگے، ہاں یا امیر المومنین، اب کبھی میری کوئی شکایت آپ نہ سنیں گے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنا کام کرو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ سنتے تھے کہ کوئی حاکم بیماروں کی عیادت کو نہیں جاتا یا غریب لوگ اس کے پاس نہیں جا سکتے تو فوراً اس کو معزول کر دیتے تھے۔ جب ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ کو دیکھا کہ عمدہ لباس پہنے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ پیشوائی کو آئے ہیں۔ فرمایا، یہ عرب کا کسرا ہے۔ اے معاویہ، کیا بات ہے؟ میں نے سنا کہ حاجت مند لوگ تمہارے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور وہ تمہارے پاس تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کانپ گئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، یہاں دشمن کے جاسوس بہت رہتے ہیں، لہٰذا ان کو ہیبت و شوکت دکھانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، لیکن آپ منع فرما دیں تو اب نہ کروں گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کی بابت، جو آخر میں حاکم مصر تھے، یہ خبر ملی کہ ان کے پاس مال بہت ہو گیا ہے، اونٹ اور بکریاں اور غلام وغیرہ بہت ہیں، تو آپ رضی اللہ نے ان کو لکھا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تم سے بہتر لوگ میرے پاس موجود ہیں، محض تمہاری جفا کشی کی وجہ سے تم کو میں نے اس عہدے پر مقرر کیا تھا، لیکن ایسی باتیں کرو گے تو کیا وجہ ہے کہ تم کو معزول نہ کیا جائے؟ جواب جلد دو۔ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، میں نے خیانت نہیں کی، مال غنیمت سے جو حصہ مجھے ملتا ہے میں نے اس سے یہ چیزیں خریدی ہیں، یہ چیزیں یہاں ارزاں ہیں۔ اس کے جواب میں پھر آپ رضی اللہ نے ان کو لکھا،
میں اس قسم کی بات تو نہیں سنتا۔ اچھا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اپنا نصف مال ان کے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ ایک نصرانی تاجر آپ رضی اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں عراق میں ایک گھوڑا لے کر گیا جس کی قیمت 20,000 تھی۔ آپ رضی اللہ کے عاشر زیاد بن جدیر رضی اللہ نے 1,000 روپے مجھ سے لے لیا ہے۔ پھر درمیان سال میں اسی گھوڑے کو لے کر میں لوٹا تو وہ 1,000 اور مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ نے یہ سن کر فرمایا، بس اسی قدر کافی۔ نصرانی یہ سمجھا کہ میری فریاد نہیں سنی گئی اور اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے چلا کہ 1,000 روپے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان اس سے پہلے پہنچ چکا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ جس مال پر عشر لیا جائے تو پھر سال کے اندر دوبارہ اس مال پر عشر نہ لیا جائے۔ زیاد بن جدیر رضی اللہ نے اس نصرانی کو یہ فرمان سنا دیا اور کہا، میں اسی شخص کے دین پر ہوں جس نے یہ فرمان تم کو بھیجا ہے۔ غرض یہ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ فاتح ایران کو صرف اس شکایت پر کہ وہ اپنے مکان کا دروازہ بند رکھتے تھے معزول کر دیا، مگر آخر عمر میں فرماتے تھے کہ سعد رضی اللہ کو کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ حضرت خالد اور حضرت مثنہ رضی اللہ عنہما کو فوج کی سپہ سالاری سے اس لیے معزول کر دیا گیا کہ لوگوں کو یہ خیال ہو چلا تھا کہ یہ فتوحات ان دونوں کی وجہ سے ہیں۔ پھر یہ دیکھو کہ ان دونوں کی معزولی سے فتوحات کی رفتار میں ذرا فرق نہ پیدا ہوا۔ یہ انہی کی سہولت و سیاست تھی کہ اتنی بڑی مشین جو خود ہی چلا رہے تھے اور جس پرزے کو جہاں سے چاہا نکال لیا اور جہاں چاہا لگایا اور ذرا بھی خلل رونما نہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کرنے کے بعد قنصرین کی حکومت پر مامور کیا۔ وہاں انہوں نے کسی شاعر کو جس نے ان کی مدح کی تھی 1,000 روپے انعام دیا۔ یہ خبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کو ملی تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کو لکھا کہ خالد کو میں نے قنصرین کی حکومت سے معزول کیا۔ ان کو اپنے پاس بلا کر مجمع عام میں ان کا عمامہ ان کے سر سے اتار کر اسی عمامے سے ان کے ہاتھ بندھواؤ اور ان سے پوچھو کہ اس شاعر کو اتنی بڑی رقم کہاں سے دی۔ اگر بیت المال سے دی تو خیانت کی اور اگر اپنے پاس سے دی تو اسراف کیا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ کے ساتھ یہی برتاؤ کیا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ باوجود اس جلالت و شجاعت کے دم نہ مار سکے۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ کو آپ رضی اللہ نے کسی عہدے پر مقرر نہیں کیا، لیکن ایک گشتی فرمان میں حکام کو اطلاع دی کہ خالد رضی اللہ کو کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کی اس سیاست کا نتیجہ یہ تھا کہ جیسا امن اور جیسا عدل و انصاف ان کے زمانے میں رہا، اس کی نظیر نہ اس سے پہلے کبھی پائی گئی اور نہ اس کے بعد کبھی پائی گئی۔